تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا بھی آپ نے سنا، اور ساتھ یہ جانا کہ آب یہ شیطان کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے عثمان بن ابی العاص۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتي وقراءتی، شیطان میری نماز اور میری قرات میں حائل ہو جاتا ہے۔ جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اچھا ابھی تو وہ کام رہتا تھا، اچھا ابھی تو وہ کرنا تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا مسئلہ ہوا؟ سچ سچ بتانا ہے، اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَ، اگر نماز کے اندر آپ کو کوئی تخیلات کی وادی میں لے جائے شیطان کہ یہ کام ہے اور فلاں کام ہے، تو تم 3 کام کیا کرو۔ کتنے کام؟ پہلا کام وَادْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، آپ قیام میں کھڑے ہیں، آپ رکوع میں ہیں، آپ سجدے میں ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری کتنی رکعتیں ہوئیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور آپ کسی اور خیالات میں چلے گئے ہیں۔ جس حالت میں ہیں اپنے چہرے کو معمولی سا لیفٹ سائڈ پہ موو کرو، اور پھر 3 مرتبہ تھتکار دو۔ 3 مرتبہ آپ تھتکاریے۔ کیسے؟ آپ قیام میں ہیں، معمولی سا لیفٹ کیجئے، 3 مرتبہ تھتکاریے، اور تیسرا کام یہ لفظ پڑھیے اعوذ باللہ من خنزب۔ آپ پسند کریں گے کہ ہم مل کے پڑھ لیں؟ اعوذ باللہ من خنزب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب، اس کا کام یہ ہے کہ نماز میں انسان کے خیالات کو ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، میں نے یہ علاج کیا، پھر زندگی میں مجھے کبھی نماز میں خیال نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو مجھ سے دور فرما دیا۔ اور آج کل تو حالات ہی یہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وہ اتفاق سے عصر کی نماز ہو رہی تھی تو 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد امام محترم نے سلام پھیر دیا، اور بھول جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جیسی ہستی اللہ نے اس کائنات میں پیدا ہی نہیں کی، اور نہ قیامت تک ایسی ہستی آ سکتی ہے۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، تو بھول جانا یہ بڑی بات نہیں۔ لیکن یہاں ایک اور معمہ حل ہو گیا، 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، پہلی صف اور دوسری صف بھی خاموش رہی۔ پیچھے سے ایک شخص نے کہا جناب آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہا نہیں ہم نے تو 4 پڑھی۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس کا جواب سنیے گا۔ کہا جناب میں ہر روز عصر کی نماز پہ اپنی 4 دکانوں کا حساب 1 رکعت میں کرتا ہوں، میری تو 1 دکان بچ گئی۔ اس کو بھی یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میری 1 رکعت رہ گئی، اس بیچارے کو یہ پریشانی ہے کہ میری 1 دکان کا حساب رہ گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عبادت اور نماز بتائی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز کو اس طرح پڑھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر یہ یقین نہیں آپ کا بنتا تو یہ یقین تو ہونا چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں ضرور دیکھ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھا نام بیان کیا ہے، وَلَحَن، یہ شیطان کا نام ہے۔ یہ وضو کے اندر وسع ڈالتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ نہ کرے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہو، بعض لوگ وضو کرنے لگتے ہیں اور وضو کرتے ہی جاتے ہیں، کرتے ہی جاتے ہیں۔ بھئی آپ کا وضو نہیں ہوا،
بس ابھی ہو جاتا ہوں فارغ۔ اب حدیث کہتی ہے کہ آپ وضو کے اعضاء کو ایک مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، دو مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، اور تین مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، اور 3 مرتبہ سے زیادہ جو وضو کے اعضاء کو دھوتا ہے وہاں لفظ ہے فقد اعتدى وظلم واساء، اس نے برائی بھی کی، اس نے زیادتی بھی کی، اس نے ظلم بھی کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھویا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ گیا۔ شیطان جب غصہ ڈالتا ہے تو صرف وضو میں نہیں ڈالتا، غسل میں بھی ڈالتا ہے۔ بعض لوگ شاور لینے لگیں گے 1 گھنٹہ لگائیں گے، اور ابھی بھی ان کو شک ہوگا نہ جانے میں نے غسل صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے میں نے ویسے 5 مرتبہ غسل کیا ہے، 5 مشکیزیں بہائے ہیں، لیکن ابھی مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ایک بات کہہ دی، کہا آپ پہ تو غسل فرض ہی نہیں ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا مجنون پہ تو کوئی غسل فرض نہیں ہوتا۔ 5 مشکیزیں پانی کے آپ نے ضائع کر دیے، اور ابھی آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ شک پیدا کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ ولہان وضو کے اندر شک پیدا کرتا ہے۔ آپ 6 سے 7 مرتبہ بازو کو دھوتے ہیں، اور ابھی یہ ہوتا ہے پتہ نہیں دھلا ہے کہ نہیں دھلا۔ انسان کو ہمیشہ یقین پہ بنیاد رکھنی چاہیے۔ الیقین لا یزول الا بالیقین۔ شک تو کوئی ایسا کلیہ اور قاعدہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ انسان یقین کو توڑ دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ولہان ایک شیطان کا نام آیا ہے، اگرچہ اس حدیث پہ علماء نے کلام بھی کی ہے۔ شیطان کی کنیت ابو قطرہ ابو مرہ ہے۔ ابو قطرہ کا مطلب آگ والا، اس کا کام ہی ہے آگ کی دعوت دینا، اور ابو مرہ کا مطلب کڑواہٹ والا، اس کے پیچھے جو لگتا ہے اس کی زندگی میں کوئی لذت نہیں رہ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ شیطان کی اصلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا شیطان فرشتہ تھا، شیطان تو یہ تھا، لیکن صحیح فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے شیطان یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم بھی سجدہ کرو تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ کان من الجن، یہ ابلیس یہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، جس شیطان نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنے دوست بناؤ گے؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ بھی تمہارا دشمن ہے اور اس کی اولاد بھی تمہاری دشمن ہے، اس لیے اس کو دوست مت بناؤ۔ اور آپ نے ابھی چند لمحات پہلے یہ بات سنی کہ ہر سرکشی کرنے والا، نافرمانی پہ اپنے آپ کو لگانے والا شیطان ہوتا ہے۔
شیطان جنوں میں سے بھی ہے جو بنیادی طور پہ تھا، اور شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو کہ آپ کو شیطان جن، آپ کو انسان شیطان جو ہے ان دونوں سے اللہ بچا لے۔ صحابی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ اول الانس شیاطین، جنوں میں سے تو شیطان ہیں، لیکن کیا انسانوں سے بھی کوئی شیطان ہوتا ہے؟ کہا تو آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کے سنائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان کی دشمنی کرنے والے شیاطین تھے۔ کون سے شیاطین؟ جو جنوں میں سے تھے، جو انسانوں میں سے تھے۔ تو شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، اس لیے آپ نے سورت تو یاد کی ہوگی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، آخر میں کیا ہے؟ من الجنة والناس، وہ شیطان جو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو رہنمائی دی ہے، اس رہنمائی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو انہوں نے سے ہی شیطان کی دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال نے جب یہ بات شیطان سے کہی کہ یہ بتاؤ کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو قرآن مجید نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، یہ بتاؤ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے وہاں اللہ کے حکم کو ترجیح نہ دی، اپنی عقل سے فیصلہ کرنا چاہا، اپنی خواہش کو مقدم کیا۔ عقل کا فیصلہ اس کا کیا نکلا؟ کہتا ہے اس کو تو اللہ اپنے مٹی سے بنایا، آدم کو، مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ خالق کا حکم ہے سجدہ کرو تو سجدہ کر دینا چاہیے، لیکن اس نے رب کے حکم پر اپنی عقل کو مقدم کیا، اللہ کی رحمت سے دھتکارا، فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، میری رحمت سے آج سے تم دور ہو جاؤ،
آج کے بعد تجھ پہ میری لعنت ہے اور قیامت تک یہ لعنت برستی رہے گی۔ یہاں رک کے میں ایک پیغام اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی چھوڑنا چاہوں۔ زندگی کے لیل و نہار میں جو یہ حیات مستعار مجھے اور آپ کو ملی ہے، گنے ہوئے دن، جب اللہ ذوالجلال کا حکم آئے قرآن کی صورت میں، اس کے رسول کا حکم آئے حدیث کی صورت میں، ان دو فیصلوں کے سامنے اپنی رائے کو مقدم کرنا، یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کا راستہ ہے۔ اور قرآن نے اس کی بڑی واضح ایک آیت نازل کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں، کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی منمانی کرے، پھر وہ اپنی رائے کو مقدم کرے، اپنی سوچ کو، اپنی دانش کو مقدم کرے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان قرار دیا جاتا ہے، اور ایسا شخص واضح گمراہی میں چلا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا محمود و ایاز کا نام سنا ہوا ہے؟ کس کس نے سنا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے صرف چند لوگوں نے سنا ہے۔ کون تھے محمود و ایاز؟ اب تو ماشاءاللہ اہل دانش ہیں، یہ مبارک چہرے تو پڑھنے لکھنے والے ہیں۔ وہ سب وزراء بیٹھے تھے نا، وزراء کو بڑی کوفت تھی کہ ایاز کے ساتھ محمود کی بڑی جو ہے محبت ہے، تو انہیں کہ ہیرا تھما دیا، کہتے اس کو زمین پہ مارو۔ تو سارے وزراء کانپنے لگ گئے کہ آپ نے اگر ہمیں مارنا ہی ہے، قتل کرنا ہے، تو آپ بہانہ تو نہ بنائیں، ہم یہ ہیرا کیسے جو ہے خزانے کا توڑ دیں۔ چلتے چلتے جب ایاز کے پاس پہنچے تو ایاز نے پکڑا اور زمین پہ دے مارا اور ہیرا توڑ دیا۔ کہ ایاز یہ کیا کیا؟ کہ آپ کا آرڈر تھا۔ اس نے وزراء کو یہ سمجھانا تھا کہ ایاز مجھے پیارا اس لیے لگتا ہے، اس کو یہ کبھی سوچ نہیں آئی میرا نقصان ہے کہ فائدہ ہے، آرڈر ماننا ہے۔ رب تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہے، اس کے حکم، رب کے حکم کی تعمیل میں کبھی لاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہاں یہ سوچ میں پڑ جانا کہ میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، میں قرآن پڑھوں کہ نہ پڑھوں، میں دین کے کام کروں کہ نہ کروں، یہ فیصلہ کرنا ہی اس وقت جو ہے اصل بہادری ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جب وہ ایک دن کھانا کھاتے کھاتے محمود نے ایاز کو ککڑی کا ایک ٹکڑا دیا اور آدھا خود لے لیا اور کھانے لگے تو بہت کڑوا تھا، تو ایاز سارا کچھ کھا گیا۔ کہتے ارے آپ نے کیسے کھا لیا؟ تو بہت کڑوا تھا۔ کہا جب میں نے منہ سے لگایا تو کڑوا تو تھا، لیکن میں نے سوچا یہ وہی ہاتھ دے رہا ہے نا جس نے ہمیشہ میٹھی چیزیں دی ہیں، اگر آج کڑوی آ گئی ہے تو ان کو نیگلیکٹ تو نہیں کرنا چاہیے۔ رب کے حکم کی تعمیل تکبر کی وجہ سے، اپنی رائے کو مقدم کرنے کی وجہ سے، اپنی عقل کے اس وقت پیمانے اور پیرامیٹرز لگا لینا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، میرے اور آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم شریعت کو پیمائش کر سکے اور شریعت کو وزن دے سکے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ صحیح وہ ہے جس کو اللہ نے اتار دیا ہے۔ اور یہاں ایک بات پہ میں اور آپ اتفاق کریں، کیا آپ کو اور مجھے اپنے بارے میں اتنا علم ہے جتنا اللہ کو علم ہے؟ مجھے بھی اپنے بارے میں اور آپ کو بھی اپنے بارے میں اتنا علم نہیں ہے جتنا میرے رب کو میرے اور آپ کے بارے میں علم ہے۔ کیونکہ ہم کہاں سے آئے، ہمیں بنایا کس نے ہے؟ جو بنانے والا ہے اس کو مجھ سے زیادہ علم ہے، میری ضرورت کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میرے لیے خیر کیا ہے، میرے لیے شر کیا ہے،
کون سی اچھائی مجھے چاہیے، کس وقت چاہیے، کتنی چاہیے، یہ سارے اندازے اللہ تعالیٰ کے ہی صحیح ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کرنے ہیں اسی پہ ہی اطمینان کرنا چاہیے۔ اس لیے امام غزالی کہا کرتے تھے، آپ کسی شخص کو کہو کہ لکھو کیا چاہتے ہو، اپنی ساری توانیاں لگا کے وہ لکھ لے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا لکھا اگر دکھا دے اللہ تعالیٰ، تو وہ چیخ کے کہے گا مجھے یہ نہیں چاہیے جو میں نے لکھا ہے، مجھے وہ چاہیے جو میرے رب نے لکھا ہے، کیونکہ میری تو عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی جو رب تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، جو رب تعالیٰ نے وہاں جنت کے ایسے ایسے تحائف رکھے ہیں۔ لا عین رأت، کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں آج تک دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک ان کا تذکرہ نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، آج تک کسی کے دل میں ایسا خیال تک نہیں آیا جو رب تعالیٰ نے جنت میں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو اللہ عز و جلال نے جب شیطان کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا تو شیطان نے اس وقت ایک اللہ عز و جلال کے سامنے گزارش رکھی، قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ اللہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے تو دھتکار دیا، مجھے قیامت تک مہلت دے دے کہ میں تیری مخلوق کو اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کروں۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا تجھے اجازت ہے جاؤ، لیکن یاد رکھنا تم میری قسم اٹھا کے یہ کہہ رہے ہو کہ میں ان کو صحیح راستے سے گمراہ کروں گا، میرے نیک بندے، میرے مخلص بندے تیرے شکنجے میں نہیں آئیں گے، الا عبادک منہم المخلصین، جو خالص لوگ ہیں، جن کو رب تعالیٰ کی محبت ہوگی، جن کو رب تعالیٰ کی نعمتوں کا یقین ہوگا، جو رب تعالیٰ کی جنتوں کے وارث بننا چاہتے ہیں، وہ شیطان کے شکنجے میں نہیں آئیں گے۔ تو اللہ عز و جلال نے شیطان کو یہ کہہ دیا کہ تم نے میری قسم اٹھا کے یہ کہا ہے نا کہ میں ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، تو میں اپنی عزت کی بھی قسم اٹھاتا ہوں اور اپنے تقدس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں، جب تک ان کی زبان پہ استغفار رہے گا میں بھی ان کو بڑے بڑے گناہوں کے بعد بھی معاف کرتا رہوں گا، جب تک یہ معافی مانگتے رہیں گے میں ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے صرف معافی کا ہی پرمٹ جاری نہیں کروں گا، بلکہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ تو شیطان نے اس وقت سے انسان کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ کون سے طریقوں سے انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے؟ آئیے اس تیسرے نقطے کے متعلق چند باتیں سنیے۔ شیطان کا سب سے پہلا حملہ جو انسان پر ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ کیسے انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے؟ اچانک سے جو انسان کی زندگی میں دل میں خیال آتا ہے اس کو عربی زبان میں خاطرہ بولتے ہیں۔ آپ پسند کریں گے تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں؟ سب سے پہلی بات، اچانک سے جو دل میں خیال آئے اور فوراً نکل جائے اس کو عربی زبان میں خاطرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت تک شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ کہہ کر، اعوذ بوجہ اللہ کہہ کر اگر آپ وسوسے کو نہیں توڑتے تو تھوڑا سا وقت اور آپ کے دل و دماغ میں اس فکر، اس سوچ نے گزارا
تو یہ وسوسہ ہم بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ فکر. یہ فکر کا روپ دھار لیتا ہے. آپ اس فکر کو بھی توڑ سکتے ہیں. اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر آپ اس فکر کو بھی نہیں توڑتے تو یہ آپ کا ارادہ بن جائے گا. آپ کا ارادہ اگر بن گیا ہے، آپ اس کو بھی توڑ سکتے ہیں. اپنے آپ کو بہادر بنائیے، میں نہیں کروں گا یہ کام، فوراً اللہ کے ذکر میں لگ جائیے. اگر آپ اس ارادے کو بھی نہیں توڑتے تو یہ دل کے نہال خانے میں جتنے بھی رجحانات ہیں اس پہ غلبہ پا لیتا ہے اور یہ نیت بن جاتی ہے. آپ اس نیت کو بھی توڑ سکتے ہیں کہ میں نے برائی کی نیت کی ہے، میں نہیں برائی کروں گا. اور طریقہ ایک ہی ہے، یا نوافل پڑھیے یا اللہ کا ذکر کیجیے. آپ اگر نیت کو نہیں توڑتے تو یہ آپ کا عزم بن جائے گا. آپ عزم جب کر لیں برائی کا، پھر بھی آپ توبہ کر سکتے ہیں، نہیں یہ میں نے غلط کیا ہے، اور چھوڑ دیں اس کو. رب تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگا لیں. اگر آپ نے عزم کو بھی نہ توڑا تو یہ آپ کی زبان پہ الفاظ بن کے جاری ہو جائے گا، قول بن جائے گا. آپ کی زبان نے غلط بول بھی دیا، آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، رب تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے قول پہ بھی اصرار کیا، بار بار یہ باتیں کی غلط، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ ذوالجلال ان اللہ یبغض الفحش والتفحش، اللہ فحش گوئی کو بھی ناپسند کرتے ہیں اور فحاشی کو بھی ناپسند کرتے ہیں. آپ نے اگر قول کو نہ توڑا تو یہ آپ کا عمل بن جائے گا، آپ کا رویہ بن جائے گا، آپ کی زندگی کا زاویہ بن جائے گا. آپ اگر غلط کام کر بھی لیا، اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجئے. جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے نا، ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے کہ 6 گھڑیوں تک تم نے بندہ مومن کے گناہ کو لکھنا نہیں ہے. ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، ساعہ گھنٹے کو بھی کہتے ہیں. 6 گھڑیوں تک فرشتہ وہ قلم لے کے کھڑا رہتا ہے. شاید یہ توبہ کر لے، شاید پلٹ کے آ جائے، شاید اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف آ جائے، وہ نہیں لکھتا. اور حدیث یہ کہتی ہے ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن هو نزع واستغفر وتاب ألقاها وإلا كتبت واحدة. اگر 6 گھڑیوں کے اندر توبہ انسان کر لے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں بغیر لکھوائے ہی اسے معاف کرتا ہوں. اگر آپ نے توبہ نہ کی، اس عمل کو جاری رکھا، تو یہ عمل آپ کی عادت بن جائے گا. عادت جب بن جاتی ہے اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس عادت کو بھی توڑا جا سکتا ہے جب انسان پختہ توبہ کرے. کیسے توبہ کرے؟ اچھا سا وضو کیجیے، 2 رکعتیں پڑھ لیجیے. 5 سے 10 منٹ کا یہ پروسیجر ہے. اکیلے کھڑے ہو کے دل لگا کے بغیر کسی سوچ کے 2 رکعتیں پڑھیے اور ہاتھ اٹھا لیجیے. اللہ میں نادم ہوں، میں پریشان ہوں، میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے مالک تو مجھے معاف کر دے. رب تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب. فرشتوں دیکھو میرے بندے کو آج یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرنے والا ہے. اور پھر اللہ ذوالجلال اپنے بندے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك. میرے بندے جاؤ، تو نے سچی توبہ کر لی نا، جو کچھ بھی تم نے کیا جاؤ میں تمہیں آج سے معاف کرتا ہوں. رب تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں.
بلکہ قرآن مجید کی آیت تو اتنی بڑی نوید سناتی ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو سچی توبہ کر لے اور بعد میں وعدہ کر لے آئندہ میں اللہ نیک کام کروں گا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے جو میں آپ سے آج شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ میں سے مجھے امید واثق ہے کہ سب ہی جانتے ہوں گے، آئی ٹی کے متعلق جانتے ہیں نا؟ آپ یہ بھی تو جانتے ہیں، بہت اچھا جانتے ہوں گے کہ آپ نے اگر کوئی لکھائی کی ہے تو فونٹ تبدیل کریں تو لکھائی چینج ہو جاتی ہے۔ کبھی میٹر بھی چینج ہوا ہے؟ آپ نے اعوذ باللہ لکھا ہو، فونٹ لگائیں تو بسم اللہ وہی اعوذ باللہ بن جائے، ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے خط نستعلیق میں لکھا ہے، آپ فونٹ لگائیں خط رقہ میں ہو جائے گا، خط دیوانی میں ہو جائے گا، جیسے مختلف خطوط ہیں، لکھائی کے پیٹرن ہیں، انداز ہیں، یہ تو چینج ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پاس نظام کیا ہے؟ 60 سے 70 سال اگر کسی نے برائی کی ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے حکم دیتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، صرف آخر فرشتوں نے لکھا ہے، کسی چیز پہ لکھا ہوگا، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب اس کو مٹانے کے لیے تو 70 سال پھر لگیں گے؟ نہیں، ایسی کمانڈ لگاؤ کہ یہ 70 سالہ گناہوں کو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سچی توبہ کر چکا اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دو، کنورٹ کر دو۔ یہ نظام اللہ ذوالجلال کے پاس ہے، اور کتنا خوبصورت نظام ہے کہ انسان نے گناہ کیے ہیں، سچی توبہ کی، معاف بھی ہوگی اور اس کو اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ لیکن اگر آپ عادت کو بھی نہیں چھوڑتے میرے بھائی تو یہ آپ کی فطرت ثانیہ بن جائے گی۔ فطرت ثانیہ دوسری فطرت۔ فطرت اولا کیا ہے؟ اسلام۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه۔ ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے والدین اسے عیسائی بناتے ہیں، اس کے والدین اسے مجوسی بناتے ہیں۔ اس لیے عیسائی یہودی بچے چھوٹے ہیں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پرورش میں ہوں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ فطرت ثانیہ ہے، 10 درجے طے کر کے جو برائی پہ لگا آیا تو اس کی برائی پھر فطرت بن جاتی ہے۔ اس کے بارے میں لوگ جو کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے لیکن کسی کی فطرت چینج نہیں ہوتی۔ اس طرح کی عادت پکی ہو جائے اور فطرت تک جب انسان پہنچ جائے تو بہت کٹھن حالات ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال نے اس کے لیے بھی علاج رکھا ہے۔ یہ علاج کتنا دور ہے؟ جتنی آپ کی پیشانی زمین سے دور ہے، جتنی آپ کی پیشانی زمین سے دور ہے، اتنا ہی اللہ ذوالجلال کی رحمت سے آپ دور ہیں۔ آپ کا چہرہ زمین پہ رکھا نہیں ہے۔ رب تعالی سجدہ کرنے والے کے بارے میں اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے بیان کرواتے ہیں، اقرب ما یکون المرء اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ سب سے پیارا اللہ تعالیٰ کو انسان اس وقت لگتا ہے کہ جو سجدے میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے جہنم کو یہ حکم دے دیا ہے، جو چہرہ سجدہ کرنے والا ہے تم اس کو کوئی نقصان نہیں دو گی۔ جہنم کی آگ اس انسان کے چہرے پہ حرام ہے جو سجدہ کرنے والا ہے۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت دے، توفیق دے۔ اور آپ جانتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں آج تو ماشاءاللہ ایکسٹرا آرڈنری ایکسپرٹ ہیں، آپ کے سامنے آپ نے لیپ ٹاپ کھولا ہے۔ آج کل تو لیپ ٹاپ بہت دور ہو گئے، آپ کے ہاتھ میں گلیکسی ہے
اور نہ جانے کیا کیسے کیسے اپلیکیشنز اور ٹولز اور کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں. آپ کو ڈیسیجن لینا ہوتا ہے only 3 اور 5 سیکنڈ میں. اس سائٹ کو میں اوپن کروں کہ نہ کروں. آپ کے سامنے کوئی پکچر آتی ہے, کوئی ایسی چیز آتی ہے, اس کو میں کلک کروں کہ نہ کروں. only 3 سیکنڈ. یہ اگر آپ کنٹرول کر لے نہیں اور آپ فوراً اس کو بادر ہی نہ کریں, آپ اپنے آپ کو شیطان کے اس برائیوں کی دلدل سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر پائیں گے. اور اگر کسی کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ میں بار بار کوشش کرتا ہوں لیکن بات نہیں بنتی, ایک چھوٹا سا مشورہ ہے, دے دوں آپ کو. جب بھی کسی کو ذہن آئے کہ میں نے کچھ دیکھنا ہے تو جہاں بہت سارے لوگ اس کے ریلیٹیوز بیٹھے اس کے درمیان میں آ کے بیٹھ کے پھر کھول کے دیکھے. ٹھیک ہے, چھپ کے تو اکیلا ہوگا نا, کہے گا کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن اس کا رب دیکھ رہا ہے, اس کا رب پھر بھی دیکھ رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک چرواہے کے پاس گئے اور چرواہے سے کہا ایک جانور مجھے دے دو, کہتے نہیں. کہتے کیوں؟ میرے مالک نے منع کیا ہے. کہا تو مالک کون سا دیکھ رہا ہے, آپ قیمت لے لو. کہنا بھیڑیا کھا گیا. کہا نہیں, میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا, لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے, میں اس کو جواب کہہ دوں گا. اسی لقمان حکیم جب فوت ہونے لگے تو بیٹے نے کہا ابا جان ساری چیزیں اپنے ساتھ ہی لے جانی ہے, مجھے بھی کچھ بتاؤ. کہا بیٹا لکھو, بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا, لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ بیڈ روم میں تو نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے کہ دیکھتے ہیں؟ آپ کے اپنے کمرے میں تو ظاہر ایک نہیں ڈبل گیٹ بھی ہو سکتا ہے نا, ڈور بھی ہو سکتا ہے نا, اور وہاں تو آپ کے سسٹم بھی ہو سکتے ہیں کہ باہر کی آواز اندر نہ آئے, اندر کی آواز باہر نہ جائے, ریکارڈنگ سسٹم جیسے ہوتا ہے. پھر کہا بیٹا اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا, لیکن اللہ کی زمین پہ نہ کرنا, کسی اور جگہ جا کے کر لینا. کہاں جائے گا؟ اللہ کی زمین کے سوا کو اور جگہ ہے؟ پھر کہا بیٹا اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا, لیکن اتنا کرنا جتنی سزا سہنے کی تیرے جسم میں طاقت ہے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو وسوسہ یہ پہلا طریقہ ہے شیطان کا جس سے وہ انسان کو ڈیٹریکٹ کرتا ہے, رب تعالیٰ سے دور کرتا ہے. اور دوسرا طریقہ شیطان انسان کو رب سے دور کرتا ہے تو اسلام کے اصول میں شک پیدا کرتا ہے. اسلامی اصول کیا ہے؟ رب کے بارے میں تشکیک, رسول کے بارے میں تشکیک, اور قرآن و حدیث کے بارے میں شک پیدا کرنا, طرح طرح کے اشکالات پیدا کرنا, طرح طرح کی باتیں اس کے ذہن میں لانا. حدیث کے الفاظ ہیں شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے من خلق السماء, بتاؤ آسمان کس نے بنایا؟ تو انسان کہتا ہے ربی, ربنا, اللہ نے بنایا. پھر وہ ایک خیال پیدا کرتا ہے من خلق الارض, بتاؤ زمین کس نے بنائی؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے بنائی. اچانک سے ایک سوال ذہن میں پیدا کرتا ہے من خلق ربک, تیرے رب کو کس نے بنایا؟ تیرے رب کو کس نے بنایا؟ رک جاؤ, یہ خیال ہی شیطانی ہے. 3 کام کرو, فَلْيَنْتَهِ, رک جاؤ, سوچنا بند کرو. دوسرا کام پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تاکہ شیطان سے بچ جائے. تیسرا کام لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ 3 کام کرنے سے شیطان جو آپ کو اغوا کرنا چاہ رہا ہے اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے شیطان کے اس وسوسے سے بچنا جو اللہ کے بارے میں, جو قیامت کے بارے میں, اور جو اللہ ذوالجلال کی ذات کے بارے میں سوالات پیدا کرتا ہے. حکم یہ تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ, اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو, اللہ کی ذات کی کنہ میں مت جاؤ. اچھا قبر کیسے ہے,
اس کے اندر کیسے فرشتے آتے ہوں گے میرا رب جانتا ہے۔ قیامت کا ماحول، جنت جہنم کیسے ہے، جیسے قرآن و حدیث نے بیان کر دی۔ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہاں میں رک کے، یوتھ کسی بھی معاشرے کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، کسی بھی معاشرے کے اندر یوتھ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ مستقبل کی بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دینی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو کبھی معمولی نہ سمجھیں۔ نہ جانے آپ میں سے کتنے لیڈرز بیٹھے ہیں، اور کتنے قوم کے رہبر و رہنما بیٹھے ہیں، اور کتنے اقتصادیات کے اندر کل کو عالمی منڈی میں نام پیدا کرنے والے ہوں گے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے لوگ اپنی زندگی اور فیوچر کی پلاننگ کریں گے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہ سمجھے گا کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے۔ آپ اس عمر میں ہیں جس عمر میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یوتھ کے سامنے آج یہ جملہ میں نے پیش کیا ہے کہ اسلامی اصولوں میں شک پیدا کرنا، یہ کس انداز سے پیش کیا جاتا ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کچھ سوالوں کے جوابات کے ساتھ میرے ساتھ شریک ہوئیے گا، ہوں گے انشاءاللہ؟ میں 4 کلمے بولنا چاہ رہا ہوں، آپ بتائیے گا صحیح ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلا کلمہ، ہمیں آزادی چاہیے۔ آزادی بری ہے کہ اچھی؟ جواب دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ کہا تو نہیں ان سے؟ مجھے تو بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب تھوڑا سا جواب دیجیے۔ ویسے بریک فاسٹ کر کے آتے ہیں؟ اللہ آپ کو برکت دے۔ سب سے پہلا جو جملہ بولا جاتا ہے، ہمیں آزادی چاہیے، نو ڈاؤٹ آزادی ہونی چاہیے۔ دوسرا جملہ، مساوات ہونی چاہیے، نو ڈاؤٹ مساوات کو پسند کریں آپ۔ تیسرا جملہ، رواداری ہونی چاہیے، سنا کبھی؟ اور ہونی چاہیے۔ چوتھا جملہ، ترقی ہونی چاہیے، اور ترقی ہونی چاہیے۔ ہم تو چاہتے ہیں مسلمان زندگی کے ہر میدان میں سب سے آگے نظر آئیں۔ فرق کیا ہے؟ فتنہ کہاں ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ یوتھ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ میرے اور آپ کے نزدیک سب سے پہلا جملہ آزادی یہ ہے، میں آزادی کے ساتھ نماز پڑھوں، میں آزادی کے ساتھ روزہ رکھوں، میں آزادی کے ساتھ تجارت کروں، میں آزادانہ طریقے سے اپنی زندگی کو انجوائے کروں اسلامی اصولوں کی روشنی میں آزادانہ طریقے سے اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤں، اپنے رشتہ داروں سے ملوں، اپنے دوستوں سے ملوں، یہ آزادی ہے۔ لیکن آزادی مغرب کیا دیتا ہے؟ غور کیجئے گا، قرآن مجید کو آپ دیکھتے ہیں، وہاں بار بار لفظ آتا ہے عبد، بندہ غلام ہے کس کا؟ اللہ کا۔ اس کو رب کی بات ماننی ہے اور آزادی لینی ہے۔ آزادی رب کی باتوں کو چھوڑ کر نہیں، رب کے احکامات کو مان کے آزادی لینا، یہ ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے۔ لیکن قرآن نے عبد کا لفظ بولا، آپ بائبل کو اٹھائیں گے وہاں پہلے یہ لکھا جاتا تھا مین کائنڈ، اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے آپ؟ وہ بھی یہ تصور قائم کرتے تھے کہ اللہ کوئی ہے، گاڈ کوئی ہے۔ لیکن جب کانٹ آیا ہے، ریگارڈ آیا ہے، مستشرقین جو رنٹیلزم کی شاہکار تھے، ہیوم نے سب سے آ کے یہ جملہ چینج کیا ہے، مین کائنڈ نہیں، ہیومن کائنڈ۔ اور کیا کہنا چاہا؟ سوچ میری، ذہن میرا، ذہانت میری، جب میں سوچ سکتا ہوں تو فیصلہ بھی میں خود کر سکتا ہوں، مجھے کسی رب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پسند ہے یہ آزادی؟ مغرب یہ آزادی چاہتا ہے۔ دشمن کے وار کو سمجھیے، رب تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک لوگ شراب کو کہیں گے، اس کا نام اچھا بنا دیں گے۔ آج وہی بات ہے، مائے مقدس، پاک پانی۔ شراب اور پاک پانی یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں پہ لعنت کی اور اس کے لیے 4 بڑے لفظ بولے۔ ام الخبائث، یہ خباثتوں کی جڑ ہے۔
الفواحش یہ فحاشیوں کی جڑ ہے، اور الداء یہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب یہ انسان جب پی لیتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت تو قبول نہیں ہوتی۔ مغرب یہ آزادی چاہتا ہے، ہم کیا آزادی چاہتے ہیں؟ مسلمان کو کیا آزادی ہونی چاہیے؟ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ ہم ذلیل ترین قوم تھے، اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ ہم نے اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو وہ رب ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پہ قادر ہے۔ آزادی کو پسند کرنا چاہیے، لیکن وہ آزادی جو میری اور آپ کی عقل مانتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی آزادی دے، آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں عزت کے ساتھ جائیں، لوگوں کو یہ علم ہو یہ مسلمان ہے، یہ آزادی ہے۔ اپنے من کا غلام بن کے آزادی لینا یہ مغرب کی آزادی ہے، یہ مسلمانوں کی آزادی نہیں ہے۔ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ بولیے۔ سورج غروب ہوتے یہ ضرور پیغام دیتا ہے، میں بھی جب مغرب کا رخ کرتا ہوں نا تو غروب ہی ہوتا ہوں۔ اگر آپ مغرب کے پیچھے آئیں گے تو آپ کی عظمت غروب ہو جائے گی۔ مغرب میں سورج طلوع اس دن ہوگا جس دن قیامت آنی ہے۔ اللہ ذو الجلال فرمائیں گے آج مغرب سے طلوع ہو جاؤ۔ دوسرا نعرہ کون سا دوسرا نعرہ تھا، کسی کو یاد ہے؟ مساوات۔ مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری۔ کیا ہوتا ہے؟ برابری۔ آپ برابری پسند کرتے؟ بولیے۔ میں یہ بات آپ کے دل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ کل کو آپ کسی فیکٹری کے مالک بن جائیں، آپ کو پسند ہوگا کہ جتنے ورکر کام کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے پارٹنر ہوں؟ بولے تو پھر آپ مساوات تو پسند نہیں کرتے۔ ہاں بہت اچھا بولا آپ نے، مساوات کو آپ پسند نہیں کر رہے۔ پھر آپ چاہیں گے جتنے سارے بیٹھے ہیں آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائیں ایک ہی وقت میں؟ وقفے وقفے سے بن سکتے ہیں نا؟ پسند ہے آپ کو؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ مساوات برابری ہونی چاہیے۔ کہاں؟ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسلام دین عدل ہے، اسلام دین مساوات نہیں ہے۔ اسلام کے جو اصول ہیں وہ دین عدل ہیں، جو جس مرحلے میں ہے اس کو پورے حق ملے۔ ایک پرائم منسٹر ہے ہمارے لیے بہت محترم ہے، ایک رعایا ہے اس کے بھی پورے حقوق ہیں۔ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ سب کو برابر کیا جائے، یہ اسلام کا اصول نہیں۔ یہ صرف اولاد کے اندر ہے کہ آپ کے 6 سے 7 سے 8 سے 9 10 بیٹے بیٹیاں ہیں، ماں باپ کو چاہیے کہ سب سے برابری کریں۔ آپ ایک کو ایک لینڈ گفٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ لینڈ گفٹ کرتے وقت سوچنا ہے میں نے دوسرے کو دی ہے کہ نہیں دی۔ ایک کو آپ مکان جو ہے وہ بائے کر کے دے رہے ہیں، دوسرے کو بھی سوچیں دیا ہے کہ نہیں دیا۔ یہاں آپ کو سووا بین اولادکم، اپنی اولاد میں مساوات کرو، جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہاری پوری اولاد آپ کی خدمت برابری میں کرے، آپ کو احترام دے۔ مساوات یہاں ہوگی۔ اگر مساوات کا اصول ہو کسی کو اللہ نے 7 یا 6 فٹ کا قد دیا ہے اور کسی کا 4 فٹ کا قد ہے، مساوات کیسے ہوگی؟ وہ 2 فٹ کاٹ دے؟ بولیے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کیا اس جو ہے 4 فٹ کے آدمی کو ہم 6 فٹ تک لے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو اس کے حقوق ہے اس کو پورے دیے جائیں گے، جو اس کے حقوق ہے اس کو پورے دیے جائیں گے۔ میں تو نہیں کہتا، لیکن ایک بات بیان کی گئی سنا دیتا ہوں۔ بمنطق المساواہ، لکھنے والے لکھتے ہیں اگر مساوات کا اصول دنیا میں نافذ کر دیا جائے تو بمنطق المساواہ تو ہوگا کیا جو ہم نہیں کر سکیں گے، کہ بہت سارے دانشمند یہ کہیں گے کہ 1 سال تو عورت کو بچہ جننا چاہیے تو 1 ساتھ مرد کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ ہو سکے گا؟ بمنطق المساواہ۔ اسلام کہتا ہے عدل کرو، اولاد میں برابری مساوات کرو۔ مغرب کے سامنے عدل کیا ہے، مساوات کیا ہے جو نعرہ بار بار میں اور آپ سنتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے 1,44,000 صحابہ
حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے، سارے مل جائیں ایک نبی نہیں بن سکتا. بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. لاکھوں تابعین مل جائیں ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے. پہنچ سکتے ہیں؟ بلکہ ابو الدرداء کی روایت سنیے، ساری دنیا نیکیاں کر لے، ایک گھڑی جو صحابی نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. اسی طرح میرے اور آپ جیسے اگر کھربوں لوگ جمع ہو جائیں ایک تابعی بن سکتا نہیں. یہ درجات ہیں. مغرب کہتا ہے مساوات کا معنی یہ ہے نبی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، یا عام شخص ہو یا کوئی نعوذ باللہ کافر ہو، سب برابر ہیں. برابر ہے. یہ ہے مغرب کی مساوات. اس وار کو سمجھیے. اسلام کے اندر شک پیدا کرنے کے یہ وار ہے. تیسری بات رواداری ہونی چاہیے. رواداری کا کیا مفہوم ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، ہم نے تو آپ سے اس طرح کی باتیں لینی ہیں. رواداری کس کو کہتے ہیں؟ ٹالرنس. بہت اچھا لفظ بولا. برداشت. آپ کسی بھی معاملے میں ٹالریٹ کریں. سماحہ، وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں. کہاں؟ مسلمانوں کے درمیان یا کافروں کے درمیان؟ مسلمانوں کے درمیان. جہاں پہ ضرورت ہو. اچھا لفظ ہے. یہ الگ بات ہے کہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. رواداری کا مفہوم اسلام نے یہ دیا ہے کہ آپ کے ساتھ مسلمان ظلم بھی کرے، معاف کر دو، ٹالریٹ کرو. کوئی گالی دے، آپ اس کو دعا دو، معاف کر دو. لیکن کافر آپ کو تہ تیگ کر دے، آپ ٹالریٹ کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ بولے نہیں. رواداری کا مفہوم اسلام کا آپ نے سمجھا. معاشرے کے اندر محبت، احترام، اخلاق، نرمی کو عام کیا جائے. معاف کرنا سیکھیے. سب سے افضل ایمان یہ ہے الصبر والسماحہ. صبر کرنا اور ٹالریٹ کرنا، برداشت کرنا، یہ سب سے افضل ایمان ہے. لیکن مغرب کیا کہتا ہے؟ تورات بھی آسمان سے آئی، انجیل بھی آسمان سے اتری، قرآن بھی آسمان سے اترا. تو مطلب یہ نکلا تینوں کتابیں تو آسمان سے آئیں، تو تینوں کتابیں اکٹھی ہی پرنٹ کروا دیتے ہیں. پھر مسلمان اور عیسائی اور یہودی بھائی بھائی ہیں، ان میں کوئی دشمنی ہونی چاہیے. یہودی ایک دن میں 1,00,000 مسلمان بھی مار دیں تو برداشت ہی کرنا چاہیے. بولے عیسائی اگر جو ہے وہ ذبح کر دیں 1,00,000 لوگوں کو، برداشت ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے یہ برداشت. جو شخص اپنے حفظ کی حفاظت نہیں کر سکتا، ایتھکس کی حفاظت نہیں کر سکتا. اور مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو جملہ کہنے والے نے کہا تھا. وہ کہا کرتے تھے جو شخص اپنے دین اور وطن کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنے دین اور وطن کی طرف نسبت کرنے کا حقدار نہیں ہے. مسلمان کو ذبح کروا لینا اور پھر کہنا کہ مسلمان اور کافر بھائی بھائی، یہ نہیں ہو سکتا. مسلمان بھائی بھائی ہیں. یہاں تفرقے ختم کیجئے، احترام کو غالب کیجئے. سب مسلمان بھائی ہیں، کسی پہ کوئی کفر کا فتویٰ نہ لگائیے. ٹالریٹ، کسی کی بات کو برداشت کیجئے، احترام دیجئے اور عزت دینا سیکھیے. آپ کو بھی اللہ عزت دے گا جب آپ دوسرے کو عزت دیتے ہیں. کسی کی عزت کو مت اچھالیے، کسی کی پگڑی کو مت اچھالیے، بلکہ خاموش ہو جائیے. بڑے کا احترام کرنا تو اسلام نے سکھایا ہے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان کافر یہ ایک ہیں. یہ رواداری اسلام کی نہیں ہے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، اللہ نہ کرے مجھے اور آپ کو اگر کوئی گالی دے دے کہ آپ حرام کی اولاد ہیں، پسند ہوگا آپ کو؟ تو جو شخص یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ یوسف النجار کی نعوذ باللہ مریم علیہ السلام سے دوستی ہوئی، جس کی پاداش میں پیدا ہوئے، تو یہ نبی تو نعوذ باللہ حرام کی اولاد ہیں، تو آپ کو پسند ہے یہ؟ اس کو بھائی کہہ سکتے ہیں؟
آپ دسمبر کو 25 دسمبر کو آپ کیک ان کو پیش کر سکتے ہیں جو آپ کے پیغمبر کو اس طرح کے الفاظ بولے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخری بات، چوتھا نعرہ جو لگایا جاتا ہے وہ لگایا جاتا ہے ترقی ہونی چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں ترقی ہونی چاہیے، اور میری آپ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال آپ سب کو ایسی ترقی دے جو دنیا کے لیے مثالی بن جائے، آپ کو ہر میدان میں ترقی نصیب فرمائے۔ لیکن ترقی کس کو کہتے ہیں؟ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن صف اول کے نمازی بھی تھے۔ یہ ہے ترقی، آپ رب کے احکامات کو مان کر دنیا کی چوٹی تک پہنچے۔ لیکن مغرب جس ترقی کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے بس اچھا مکان ہو، اچھی سیلری پیکج ہو، اچھا بینک بیلنس ہو، میرے اثاثہ جات اچھے ہوں، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، رب کو یاد کروں یا نہ کروں، مجھے پتا ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے کہ رکھنا، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ یہ ترقی نہیں، یہ تو ان لوگوں کی ترقی کی بات ہے جن کا رب سے تعلق نہیں ہوتا۔ مسلمان یہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں ہوں، لیکن اس سے پہلے نماز بھی ہو، رب کی یاد بھی ہو، رب کا ذکر بھی ہو، اور یہ ساری نعمتیں کیا اس سے بھی زیادہ ہوں، تو یہ ترقی ہے۔ اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان تیسرا جو وار کرتا ہے اور اس کو اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ذکر سے، عبادت سے غافل کرتا ہے۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ شیطان جب کسی پہ قبضہ جمانا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کے ذکر سے محروم کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے ذکر سے محروم کر دیتا ہے تو پھر ان انسانوں کو اپنی جماعت میں، اپنے گروہ میں وہ شامل کر لیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے محروم ہونے والا انسان پھر شیطان کے شکنجے میں آسانی سے آ جاتا ہے۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ شیطان تمہیں جہاں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے وہاں اللہ کی عبادت سے بھی روکتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ کسی طریقے سے نماز چھوڑیں، کسی طریقے سے نماز میں سست ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان جہاں سستی پیدا کرتا ہے وہاں بے حیائی کو خوبصورت بنا کے، باطل کو مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور چوتھا اس کا جو بڑا وار ہوتا ہے، برے لوگوں کی صحبت کو خوبصورت بناتا ہے۔ ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھیں گے، جو شراب نوشی کریں گے، جو شیطان کے شکنجے میں آ چکے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست بنانے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ اور قرآن کی آیت کو سنیے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قیامت کو انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. قرآن میرے پاس تھا، اس دوست نے مجھے قرآن سے دور کیا. میں نماز تو پڑھتا تھا، اس دوست نے مجھے اس دین سے دور کیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور شیطان تو انسان کو ذلیل ہی کرنا چاہتا ہے. بات تو دوست کی ہو رہی تھی قرآن میں، اس شیطان کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ دوست جو آپ کو نماز سے روکتا ہے، قرآن سے روکتا ہے، اچھائی سے روکتا ہے، وہ انسانی شکل میں شیطان ہی تو ہے. اس سے بچیے. المرء علی دین خلیلہ. ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ يُخَالِلْ. غور کر لیا کرو آپ کس کو دوست بنانے جا رہے ہو. المرء مع من احب. جو جس سے محبت کرتا ہے اسی طرح ہی ہو جاتا ہے. المجالسہ تولد المجانسہ. جس کے ساتھ بیٹھیں گے اسی کی عادات آپ کے اندر آ جائیں گی. لا تسأل عن قرینہ، لا تسأل عنہ وسل عن قرینہ. وکل قرین بالمقارن یقتدی. کسی کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھیے، جیسے دوست ہوں گے ویسا وہی ہوگا. قل لمن تعاشر قلت من انت. مجھے اتنا بتاؤ تم بیٹھتے کس کے ساتھ ہو. کہنے والا کہتا ہے میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے مثال دی ہے، اچھا دوست کستوری والا ہے اور برا دوست بھٹی میں پھونک لگانے والا ہے. کستوری والے کے پاس اگر آپ جائیں یا تو اما ان یحزیک، آپ کو گفٹ دے گا کستوری. اگر وہ گفٹ نہیں دیتا آپ خرید لیں گے. گفٹ سے بھی آپ کو خوشبو آئی، آپ نے خرید لی کستوری تب بھی خوشبو آئی. نہیں تو کستوری والے کے پاس بیٹھنے سے جب تک آپ بیٹھے رہیں گے آپ خوشبو میں معطر رہیں گے. اچھے دوست کے پاس جب آپ جاتے ہیں، اچھا دوست آپ کو اچھی نصیحت کرتا ہے یا آپ اس سے کچھ سوالات کر کے پوچھ کے کچھ رہنمائی لے لیتے ہیں. اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اور برا دوست اس پھونکنے میں پھونک مارنے والا ہے جو آگ جلا رہا ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے یا تو چنگاری اڑے گی، آپ کے لباس کو جلا دے گی، نہیں تو دھواں تو برداشت کرنا پڑے گا. برا دوست بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یا تو آپ کو اپنی برائی میں لپیٹ لے گا، برا بنا لے گا، نہیں تو آپ کو ذلت تو سہنی پڑے گی. اور آج تو حقائق یہ بتاتے ہیں کہ اگر 3 بجے کوئی شخص مسجد کا رخ کر رہا ہو نا تہجد پڑھنے، اور کچھ چور بھی جا رہا ہو، نہ اس کو پتا یہ کون ہے نہ اس کو پتا یہ کون ہے، اور چوری ہو جاتی ہے تو FIR میں نام کس کا آتا ہے؟ دونوں کا. کیوں؟ حالانکہ وہ بیچارہ تہجد پڑھنے مسجد جا رہا ہے. معمولی سے ساتھ کی وجہ سے بھی اس کو مصیبت آ جاتی ہے. اس لیے 5واں طریقہ جس سے شیطان اللہ ذوالجلال کی رحمت سے انسان کو دور کرتا ہے وہ گھروں کو خراب کرتا ہے. میاں بیوی کی لڑائی کرواتا ہے، مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کو خراب کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان اعیس ان یعبده المصلون فی جزیرۃ العرب. شیطان مایوس ہو گیا، جزیرہ عرب کے لوگ شیطان کی پوجا نہیں کریں گے. ولیکن بالتحریش بینہم، لیکن ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کر کے لڑائیاں کروا دے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اپنا تخت بنایا ہوا ہے، پانی پہ رکھا ہوا ہے. ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، پھر وہ رپورٹ دیتے ہیں. حدیث لمبی ہے، صحیح مسلم کی روایت. ایک جب آ کے کہتا ہے فعلت کذا و کذا، آج میں نے اتنے قتل کروا دیے، تو شیطان ابلیس کہتا ہے میں صنعت شیئا، کیا کیا؟ مسلمانوں کے تو عقیدے بڑے اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں بچے 2 اچھے نہیں، جتنے بھی ہوں اتنے ہی اچھے ہیں.
آپ نے کتنے قتل کروائے ہیں؟ 100۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے ہزاروں بچے دے دیے، تم نے کیا کیا؟ وہ بیٹھ جاتا۔ دوسرا کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے یہ کیا۔ کیا کیا؟ کہتے چوری کروائی۔ کہ کتنی چوری ہوئی ہے؟ مسلمان تاجر سچ بولتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ تم نے چند لاکھ کی چوری کروائی، ان کو کروڑوں کے پروفٹس اللہ نے دے دیے، تم نے کیا کیا؟ ایک شیطان اٹھ کے جب یہ کہتا ہے میں ترکت حتی فرقت بینہ وبین امرأتی، میں صبح سے لگا ہوا تھا، خامن کو کہتا تھا وہ چھوڑو اسے، پھر شادی ہو جائے گی، پھر کیا ہے، عورتیں بہت، اور اس کو کہتا تھا کیا تم نے مصیبت پار رکھی ہے، چھوڑو اسے اور شادی ہو جائے گی۔ اب خامد اپنے گھر میں ہے، بیوی اپنے گھر میں ہے، اس وقت شیطان ابلیس اپنے تخت سے کھڑا ہوتا ہے، فَيُقَبِّلُهُ فَيَلْتَزِمُهُ، اس شیطان کو اپنے سینے سے لگا کے اس کو بوسہ دے کے کہتا ہے نعم الرجل انت، جو کام تم نے کیا کسی نے نہیں کیا۔ خاندانوں کو توڑنا، گھروں میں لڑائیاں کروانا، اس سے شیطان راضی ہوتا ہے، رحمان راضی نہیں ہوتا۔ آئیے چوتھا نقطہ، ویسے تو بہت سارے اور بھی طریقے شیطان کے، نہ حق غصہ دلائے گا، فضول خرچی کروائے گا، فقیری کا خوف دلائے گا، اور کہے گا کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے، اس کو بلند کرو، برائی کر کے، یہ سارے کے سارے شیطانی وار ہیں۔ علاج کیا ہے؟ آپ پسند کریں گے ان علاجات کو ساتھ ساتھ یاد کرنا؟ ویسے تو آپ کا ماشاءاللہ حافظہ مجھے لگتا ہے بہت اچھا ہے، اس لیے آپ لکھتے نہیں ہیں۔ امام بخاری تھے نا، تو جب وہ استاد بولتے تو وہ لکھتے نہیں تھے، تو ساتھی کہنے لگے ما لہ لا یکتب، اس کو کیا یہ لکھتا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ اپنے ہاتھ سے ہی انگلی پہ اس طرح لکھتے رہتے، تو اللہ نے ان کو بڑا حافظہ دیا تھا۔ تو ایک شخص نے کہا یہ کیا تماشا ہے، ہم سب لکھتے ہیں، یہ لکھتا ہی نہیں ہے۔ تو آخر ان کو کیا کرنا پڑا کہ اچھا جو تم نے حدیث سے لکھی ہیں وہ کھولو۔ 15,000 حدیث سے انہیں زبانی وہ سنا دی جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی۔ تو مجھے بھی امید ہے کہ یہ سارا درس آپ کے ذہن میں لکھا جا رہا ہے، اور آپ ضرور سب کے سب ڈاکٹر صاحب کو لکھ کے دے دیں گے، کہ یہ ایسے ہی ہوگا، اس لیے لکھنے نہ رہے۔ علاج کیا ہے؟ وسوسہ ہو، شیطان کا کوئی بھی ہتھ کنڈا ہو، پہلا علاج میرے بھائی اپنے آپ کو اللہ کی ضمانت میں لے جائیے، رب سے گزارش کیجیے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، تیرے سوا مجھے شیطان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیسے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اور آپ آ سکتے ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو گویا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ دوسری بات، آپ نماز کے اندر کھڑے ہیں اور شیطانی وسوسہ اس طرح آتا ہے کہ آپ کو نماز اور تلاوت بھلا دیتا ہے، تو آپ یہ پڑھیے اعوذ باللہ من خنزر، یہ پڑھنے سے آپ اللہ کی ضمانت میں چلے جائیں گے، شیطان خیالات نہیں لائے گا۔ تیسری بات، آپ کو جب بھی غصہ آئے تو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیجئے۔ آپ کیا پڑھیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا پڑھا جائے؟ صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے بیٹھے ایک شخص نے غصہ دلا دیا، اور جس کو غصہ دلایا اس نے اٹھ کے اپنے بازو کھولے اور وضو کرنے لگے۔ پہلے جب بازو کھولے تو ہم خوف زدہ ہو گئے کہ لڑائی ہوگی، جب وہ وضو کرنے لگ گیا تو ہم نے کہا شاید پاک صاف ہو کے لڑیں گے۔ تو وضو کر کے جب آئے تو آ کے کہتے ہیں سنو، میرے دادا عطیہ نے مجھے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ شیطان سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے جب کسی کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ پڑھ لے، نہیں غصہ جاتا تو وضو کر لے۔ ویسے تو یہ بھی حدیث ہے اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیکن گراؤنڈ اور ریالٹیز یہ بتاتی ہیں کہ بندہ لیٹا بھی ہو غصہ آئے تو اٹھ کے دوڑ پڑتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔
चौथी जगह, जब आप किसी जगह पड़ाव डालते हैं, हो सकता है कि आप कागान की वादी में जाएं या किसी जगह जाएं, तो आप अल्लाह ताला की ज़मानत में जाएं। कैसे? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। जब ये पढ़ के आप किसी जगह बैठेंगे, रब ताला के फजल से जब तक आप अपने घर वापस नहीं आ जाते, उस वक्त तक आपको कोई चीज़ तकलीफ नहीं दे सकती। जिन तो दूर की बात है, शैतान तो दूर की बात है, मूजी चीज़ भी आपको तकलीफ नहीं दे सकेगी। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि अलैहि कहा करते थे कि मैं ये दुआ तो सीखता सिखाता था, ज़िंदगी में एक मरतबा मैं ये दुआ पढ़ना भूला, उस दिन ही मुझे बिच्छू ने काट लिया। पांचवा तरीका जिससे आप शैतानों से बचने के लिए अल्लाह की ज़मानत में जा सकते हैं, आप जब वॉशरूम में जाते हैं तो ये दुआ पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जिन जो हैं शयातीन और जिन्नियों से अल्लाह मुझे महफूज फरमा। और यहाँ रुक के मैं एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा, आप तो नौजवान हैं, आपको जिन्नों से खौफ तो नहीं आता? नहीं आता? पक्की बात है। हो सकता है कि आपके अंदर अभी कोई जिन बैठा और आपको नज़र ना आ रहा हो। आप ज़िंदगी में खौफ खाइएगा भी नहीं, बहादुर बनिए। और कितने लोग परेशान हैं, परेशानी क्यों होती है? इस तरह की दुआएं नहीं पढ़ते तो जिन वाकई उनको तंग करते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि जब तक आप पाक रहते हैं, बाबूज रहते हैं और ये दुआएं पढ़ते हैं, दुनिया का कोई जिन आपका सामना नहीं कर सकता। और मैं तो कभी कभी पूछता हूँ, भाई आप इतने परेशान हो, पता नहीं अब क्या होगा। आपने कभी ब्रेकिंग न्यूज़ देखी या सुनी है कि 4 जिन आए गुजरांवाला में और 6 लोगों को उठा के ले गए? कभी सुना आपने? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको बहादुर होना चाहिए। कैसे बहादुरी आएगी? ये दुआएं पढ़ने से, सुबह शाम के अज़कार पढ़ने से, सूरतुल बकरा की तिलावत करने से, आयतुल कुर्सी पढ़ने से। छठा तरीका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम ये दम किया करते थे अपने बच्चों को, और ये पढ़ा करते थे, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जो अल्लाह के रसूल के फूल थे, जो जन्नत के शहजादे हैं, वो दोनों बीमार थे और दोनों लेटे हुए हैं। जिब्रील अमीन आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप आज परेशान लग रहे हैं। कहा मेरे दोनों फूल तो लेटे हुए हैं, बीमार हैं। कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है, ये पढ़ के दम कीजिए, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। आपने यही कलिमात पढ़ के दम किए, फ़क़ाम यलअबान, दोनों उठे और खेलने लग गए। अपने बच्चों को भी अल्लाह की ज़मानत में दीजिए, अल्लाह की पनाह में दीजिए। और साथ जिब्रील ने कहा कि आपके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल और इसहाक को यही दम किया करते थे। सातवां तरीका, अगर आपको घबराहट महसूस हो रही हो, बेचैनी हो, खौफ हो, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और आप डिप्रेशन में चले गए हैं, तो आप फौरन अपनी ज़ुबान पे ये कलिमात लाइए, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीन व अन यहदुरून। ये कलिमात पढ़ने से रब ताला बेचैनी भी ख़त्म करते हैं, खौफ भी ख़त्म करते हैं। फ्रस्ट्रेशन का शिकार लोग रिलैक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह की ज़मानत में चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनो या गधे के बोलने की आवाज़ सुनो, फौरन कह दिया करो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये उस वक्त ही आवाज़ें निकालते हैं जब ये शैतान को देखते हैं, ताकि तुम शैतान के तसल्लुत से बच जाओ। वमन सल्लल फज्र फी जमाअ फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह। और अगला तरीक़ा जिससे आप रब की ज़मानत में जा सकते हैं, सुबह की नमाज बाजमात अदा कीजिए। वो अल्लाह की ज़मानत में चला जाता है, अल्लाह की अमानत में होता है जो सुबह की नमाज बाजमात अदा करता है। अगर आपको ख्वाब आया है
تو یاد رکھیے اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور اگر برا خواب آئے تو 3 کام کیجئے. پہلا کام، اٹھ کر بائیں طرف اپنے چہرے کو کر کے 3 مرتبہ تھوک دیجئے اور یہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور تیسرا کام، صدقہ کر دیجئے، آپ کو اللہ عز و جلال محفوظ فرمائیں گے. اور یہ خواب کسی کو مت بتائیے الا علی عالم او ناصح، یا کسی عالم کو بتائیے یا اس کو جو آپ کو شریعت کی روشنی میں نصیحت کر سکتا ہے. کسی ایسے انسان کو بتائیں گے وہ آپ کے خواب سن کے خوش بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا ہوا آپ کو خوف زدہ خواب آئے. نہیں، شریعت کی روشنی میں آپ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے کسی عالم کو بتائیے، کسی ناصح کو بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے 24 گھنٹے اللہ کی امانت، ضمانت اور پناہ میں چلا جاتا ہے. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان والشرک. یہ الفاظ جو پڑھ لیتا ہے رب تعالی 24 گھنٹے اس کی شیطان سے حفاظت فرما دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان سے بچنے کا اگلا طریقہ جو بیان کیا ہے، رات کے وقت اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے. من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم يمنعه من دخول الجنہ الا ان يموت. جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے اس کی اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے. جس دن فوت ہوگا وہ جنتی مہمان ہوگا. اور جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے جو رات کو پڑھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی، لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شیطان حتى تصبح. رات کو آیت الکرسی پڑھ لے، صبح تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک محافظ، ایک نگرانی کرنے والا فرشتہ اتار دیا جائے گا. آپ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھیے، بلکہ اگر رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو حدیث میں آتا ہے فی لیلۃ کفتہ، اگر کوئی رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے ساری رات شیطان سے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتے ہیں، اس کے قریب نہیں آنے دیتے. اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھیے. جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے لا يدخلہ الشیطان ابدا، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. فإن أخذها برکہ، سورۃ البقرہ کو پڑھنا بہت بڑی برکت کا باعث ہے. وترکها حسرہ، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت و ندامت انسان کو ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ان 2 سورتوں کو پڑھنے سے کبھی آپ پہ جادو نہیں ہوگا، کبھی جنات کا حملہ نہیں ہوگا. امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہر نماز کے بعد ان 2 سورتوں کو پڑھا جائے.